پیرنٹس شاید اس مشکلات سے نہیں گزرے جیسے آپ گزرے تو ان کو پتہ نہیں ہے. ان کے لیے آج بھی لگتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا یار, امریکہ شفٹ ہو جاتے ہیں, انگلینڈ چلے جاتے ہیں, کیا کرنا ہے پاکستان میں. بٹ آپ بتائیں اس پاکستان کے لیے کتنا لوگوں نے قربانیاں دی, اینڈ اسپیشلی آپ کا وہ ٹرین کا واقعہ جس میں آپ یہاں آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 11 برس کا تھا اس وقت جب پاکستان بنا. اس سے پہلے کلاس 5 میں پڑھتا تھا. مجھے بڑا ڈسٹنکٹلی یاد ہے, اور یہ قصہ ایسا ہے جو ہمیشہ یاد رہا ہے آج تک اور غالباً رہے گا. تو اس وقت بڑے جلوس جلسے ہوتے تھے. ہوشیارپور سے میرا تعلق ہے, اور یہ مسلم میجورٹی ایریا تھا جو سبسیکوینٹلی انڈیا کے ساتھ شامل ہوا. تو اس میں بہت جلسے جلوس ہوا کرتے تھے. لیکن رہیں گے پاکستان, پاکستان کا مطلب کیا ہے, لا الہ الا اللہ. تو ابا کی انگلی پکڑ کے ہم بھی ان جلوسوں میں شامل ہوا کرتے تھے. اور اس کے بعد پھر مار پٹائی, قتل غارت سب کچھ شروع ہو گیا. کبھی اس طرف کسی کو مار دیا. اس وقت کچھ ایسے تھا کہ مسلمانوں کے اپنے ایریاز ہوا کرتے تھے, اور دوسرے نان مسلمز کے, ہندوؤں کے, سکھوں کے اپنے ایریاز ہوتے تھے. پھر جلوس نکلتے تھے, نعرے بازی ہوتی تھی. بعض اوقات ساری رات چھتوں کے اوپر جو بھی چاقو چھری ہاتھ میں آتی تھی وہ لے کے کھڑے رہتے تھے. اور آپ 11 سال کے, تو 11 سال کے بابا کو بہت ڈر لگتا ہوگا اس ٹائم یہ چیزیں سمجھ آتی. لیکن یہ کہ باقی پیرنٹس میرے گرینڈ فادر بھی اس وقت ماشاءاللہ ہوتے تھے, تو ایک افراتفری کا عالم ہوتا تھا. خیر وہ قصے کا تو یہ مطلب نہیں کہ وہ کیا کچھ ہوا. اس کے بعد یہ اعلان کیا گیا کہ ہاں جی 14 اگست کو پاکستان وجود میں آ جائے گا. اس سے پہلے انہوں نے ہر سرکاری ملازم سے پوچھا کہ آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان میں رہنا چاہتے ہیں. میرے والد صاحب نے کہا کہ میں تو پاکستان جاؤں گا. اور میرا خیال ہے تقریباً سب نے جو اس علاقے میں مسلمان سرکار. دادا جی کا کس فیلڈ میں تھے؟ وہ پولیس میں اس وقت سب انسپیکٹر ہوا کرتے تھے جی. اور پھر اس کے بعد ایک ISPR ٹائپ کی طرح کا ایک محکمہ تھا جو اطلاعات وغیرہ, پھر وہ اس میں ری امپلائی ہوئے تھے. جس وقت یہ پاکستان بنا اس وقت وہاں اس محکمے میں ہوتے تھے. تو یہ جب کہا گیا کہ اچھا صاحب پاکستان جائیں گے, تو یہ بھی ساتھ ہوا کہ یہ ایک ٹرین کے ذریعے سفر کیا جائے گا. اور فاصلہ ہے وہاں سے 70-80 میل کا, واگا بارڈر سے اور ہوشیارپور کا. تو یہ تو پتا تھا کہ ہم نے ایک ٹرین پہلے آئی اور وہ ایکسپیریمنٹل ٹرین تھی, اور وہ بالکل صحیح سلامت چند گھنٹوں میں لاہور پہنچ گئی. دوسری ٹرین میں کے لیے تیاری والد صاحب نے کی, سب گھر والوں نے کی. سب سامان باندھ کے ایک بلک کارٹ میں لوڈ کر دیا گیا. اس وقت یہ گاڑیاں سزوکیاں یہ تھی نہیں, تو وہ لوڈ کر دیا گیا. اب لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ٹرین میں جانا تو ہے, ٹرین کس دن آئے گی. تو 1 دن 2 دن 5 دن 7 دن وہ سامان بندہ رہا. بارشیں بے حساب ہو رہی تھیں. اور لیکن یہ کہ پھر گھر مجھے بڑا ڈسٹنکٹلی یاد ہے کہ گھر ہمارا کھول دیا گیا. جو بھی سبرب سے ولیجز سے لوگ آتے تھے وہ بالکل آ سکتے تھے. کسی کو کچھ کھانے کو مل جاتا تھا, کسی کو نہیں ملتا تھا, لیکن جیسے بھی تھا بالکل مجھے یاد ہے کہ گھر کھلا تھا ہمارا, کسی پہ کوئی بندش نہیں تھی. اور ایسے بہت سے گھر ایسے تھے جو لوگوں نے کھولے ہوئے تھے. تو پھر ایک دن یہ اطلاع ملی کہ ٹرین آ گئی ہے. تو اب سامان ٹرین کا انتظار کئی دن انتظار رہا. پھر ہم والد صاحب ہمیں لے کے سب کو ریلوے اسٹیشن چلے گئے. ایک ڈبے میں ہمیں بٹھایا انہوں نے, اور بھی لوگ اس میں بہت سے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ سامان نہیں پہنچا ہمارا ابھی تک, تو میں جا کے خود لے کر آتا ہوں. 1 گھنٹہ گزر گیا, 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے وہ نہیں پہنچے. اس کے بعد جو ہی ٹرین چلنا شروع ہوئی ہے, موو شروع ہوئی ہے, تو دروازہ ہمارے کمپارٹمنٹ کا کھلا اور وہ والد صاحب ہمارے تھے. ایک بکسا سر پہ اٹھایا ہوا تھا, تو وہ انہوں نے خیر اندر رکھا. ہم نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہاں صاحب خیر خیریت سے پہنچ گئے. تو پتہ چلا کہ وہ جو بلک کارٹ تھا وہ چونکہ بارشیں بہت ہوئی ہوئی تھی, کچا راستہ ہوتا تھا, تو اس میں اس کا پہیہ ٹوٹ گیا اور وہ وہی سامان سارا. تو انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں جو آیا کہ یہ بکسا ہے جس میں کوئی ضروری کاغذات ہے, ضروری کپڑے وپڑے ہیں, وہ اٹھا کے وہ خود